پیارے آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کو 1498 سال آج ہو گئے۔ 1498 سال، 40 سال اعلان نبوت سے پہلے نکال دیں، پھر 53 سال پیارے آقا علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی، 13 سال مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد، اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ آج جو ہمارا اسلامی کیلنڈر چل رہا ہے وہ 1445واں سال ہے، اس میں 53 سال شامل کر لیں تو 1498 سال ہیں یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے میلاد پاک میں۔ تو احباب گرامی، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کو سب سے بڑے 2 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ کون سا ہے؟ قرآن مجید کا۔ اور دوسرا تحفہ کون ہے؟ صاحب قرآن کا۔ یعنی ایک اللہ نے قرآن دیا، سب سے بڑا تحفہ، تورات سے بڑا، زبور سے بڑا، انجیل سے بڑا، سب سے بڑا تحفہ قرآن پاک دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس تحفے کو جب اللہ نے عطا کیا تو وہ رات بھی بتا دی۔ اس کا نام کیا رکھا؟ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر اللہ نے قرآن پاک میں بتایا ہے، یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے ہمارا، اللہ نے خود بتایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ الف کہتے ہیں 1000 کو عربی میں، اور شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا بتایا کہ ایک رات جس میں میں نے قرآن اتارا ہے وہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں۔ بھئی خیر کا لفظ آپ جانتے ہیں، خیر کا معنی ہوتا ہے افضل۔ اللہ کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے، اور 1000 مہینے پتہ کتنے ہیں؟ 83 سال۔ بھئی آپ 4 مہینے بھی ہیں، لیکن 1000 مہینے کو 12 پہ تقسیم کر لیں تو 83 سال 4 مہینے۔ اللہ کہتا ہے وہ ایک طرف رکھ دیں اور یہ رات ایک طرف رکھ دیں، برابر نہیں، یہ رات اس سے بھی افضل ہے۔ تو پھر اگلی بات آپ کو سمجھ آ گئی، صاحبان علم ہے آپ، کہ قرآن پاک جو اللہ نے اتارا ہے تو کہاں اتارا ہے؟ بھئی آج تک آپ نے کہیں پڑھا یا سنا ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا، جبرائیل قرآن لے کر آئے تو کعبے کی چھت پہ رکھ گئے؟ نہیں، یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا۔ بھی کیا مسجد نبوی میں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے منبر پاک کے اوپر رکھ گئے؟ نہیں، یہ بھی نہیں۔ تو پھر یہ جواب اللہ نے خود دیا ہے، قرآن پاک میں لکھا ہے، اللہ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، کہ اے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، میں نے جو قرآن اتارا ہے کعبے پہ نہیں اتارا، مدینہ منورہ کے منبر پہ بھی نہیں اتارا، آپ کے دل پہ اتارا ہے۔ تو بھئی 23 سال قرآن پاک کہاں اترتا رہا؟ قلب مصطفیٰ پہ۔ اب میں جملہ اگلا بولنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن حضور کے دل پہ اترا ہے تو جب قرآن اترا وہ 1000 مہینوں سے افضل رات بن گئی، اور جب مصطفیٰ آئے تو پھر وہ رات کتنی قیمتی بنی؟ وہ تو بھئی لیلۃ القدر سے بھی افضل بن گئی۔ جو کہ یہ کوئی جملہ کسی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ خود غور فرمائیں، عید الفطر کس کو ملی؟ حضور کو ملی۔ عید الضحیٰ کس کو ملی؟ حضور کو ملی۔ حج کس کو ملا؟ سرکار کو ملا۔ عمرہ کس کو ملا؟ سرکار کو ملا۔ بھائی
قرآن کس کو ملا؟ حضور کو ملا۔ رمضان کس کو ملا؟ حضور کو ملا۔ بھئی لیلۃ القدر کس کو ملی؟ حضور کو ملی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ساری کائنات کی نعمتیں حضور کو ملی، حضور کے صدقے ہمیں ملی۔ پھر اگلی بات تو واضح ہے، یہ شعر میں نے پچھلے سال بھی سنایا تھا، یہ پچھلے سال بھی یہی سنایا تھا۔ 37 سالویں میری تقریر آج یہاں ہو رہی ہے، یہ 37 سال ہو گئے میں نے، لیکن یہ شعر پچھلے سال پڑھا تھا۔ پنجابی کا ہے کیا کہ یہ جو بات میں نے کی ہے یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ تو پھر یہ شعر یوں پڑھا گیا، اے میرا دے نہیں کہنا میرے اللہ کا کہنا ہے، اے میرا دے نہیں کہنا میرے اللہ کا کہنا ہے، اے میرا دل نہیں کہنا میرے اللہ کا کہنا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے فرمان کا نتیجہ کیا نکلا؟ ساڈے آقا دا جھنڈا ہے سدا اونچائی رہنا ہے، ساڈے آقا دا جھنڈا ہے سدا اونچائی رہنا ہے۔ بھائی زندہ باد زندہ باد۔ انڈیا والے، مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے، فلسطین والے، اسرائیل والے، جو جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، کئی قرآن کو جلا رہا ہے، کوئی حضور کی توہین کر رہا ہے، کئی کرتے رہے برباد ہو جائیں گے، لیکن ساڈے آقا دا جھنڈا ہے سدا اونچائی رہنا ہے۔ ہمارے آقا کا جھنڈا۔ وہاں سے کچھ دنوں بعد میں واپس آیا، چونکہ درس میں چھٹیاں تھی ذیشان کالونی میں۔ جب میں واپس آیا اپنے کمرے کے آگے جو گملے رکھے ہوئے ہیں ان میں چونکہ چھٹیوں کی وجہ سے بچوں نے پانی نہیں ڈالا گملوں میں، تو ایک پودے پر میں جب ملتان سے آیا ایئرپورٹ سے، میں درس میں داخل ہوا اور ایک گملے کے اوپر میری نظر پڑی، تو میں نے دیکھا اس کے پتے پہلے اوپر تھے جب میں گیا، لیکن جب واپس آیا تو نیچے جھکے ہوئے، پتے نیچے جھکے ہوئے، اور میرے دل میں کمرے میں داخل ہونے سے پہلے خیال آیا کہ اگر میں 2-3 دن اور لیٹ ہو جاتا یہ پتے بھی ٹوٹ جاتے، سوکھ جاتے۔ اب یہ بات تو ہے پودے کی، لیکن چونکہ ہم دین کے بندے ہیں، خادم ہیں، قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، احادیث مبارکہ پڑھنے والے ہیں، تو پھر کئی سوال اور پیدا ہو جاتے ہیں، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جلدی آپ توجہ فرمائیں کہ بھئی تھوڑی دیر بعد میں نے ایک بچے کو کہا بھئی اس گملے میں پانی ڈالو، پانی ڈال دیا، پھر اندر ہم نے کھانا کھا کے جب میں باہر نکلا تو 1 گھنٹے بعد میں باہر نکلا تو وہ پتے جو نیچے تھے اب اوپر ہو گئے۔ اب یہ بات میں کیوں سنا رہا ہوں کہ جو ہی میں نے سوچا کہ اگر فصلوں کو، درختوں کو، پودوں کو ان کو خوراک نہ دی جائے تو یہ برباد ہو جائیں گے، پھر میں نے جسم پہ بھی سوچ لیا کہ پودوں کی بات اپنی جگہ ہے، اگر جسم میں بھی خوراک نہ جائے تو یہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اب ہم بھی خوراک کھاتے ہیں نا بھئی، کھانا بھی کھاتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں، فروٹ بھی کھاتے ہیں، بھئی کتنی قیمتی چیزیں، آپ بھی دوائیاں بھی لیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ جسم میں خوراک جائے۔ جس طرح اس درخت کے پتے ٹوٹنے والے ہیں، برباد ہونے والے ہیں، جسم بھی برباد ہو جائے گا، ان کو بھی خوراک دینی ہے،
جسم کو بھی دینی ہے. اب اگلا سوال بھی میرے ذہن میں آ گیا کہ صرف جسم کو خوراک دینی ہے کہ روح کو بھی دینی ہے؟ جب میں نے روح پہ سوچا تو میں نے ڈھونڈا کہ روح کی خوراک کیا ہے، تو فوراً جواب میرے دل میں آ گیا کہ بھئی روح کی خوراک ایمان ہے. اگر ایمان بندے میں نہ ہو تو روح بھی مر جائے گی، وہ بھی برباد ہو جائے گی. لیکن اگلا جملہ بھی سنیے، پھر میں نے سوچا کہ ایمان کی خوراک کیا ہے، ایمان کی خوراک کیا ہے. تو پھر بخاری شریف کی حدیث پاک ذہن میں آ گئی. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. یہ سرکار نے خود مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ بیٹھ کے جمعے والے دن خود اپنے صحابہ کو یہ حدیث سنائی کہ اے میرے صحابہ، کوئی بندہ بھی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب اپنی اولاد سے بھی، اپنے ماں باپ سے بھی، اپنے دوستوں رشتہ داروں سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت کرے گا، وہی ایمان والا ہوگا. تو پھر بات سمجھ آ گئی. بھئی خوراک، پودوں کو، فصلوں کو پانی لگاتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں جسم کے لیے خوراک، اور اپنے جسم میں بھئی خوراکیں ڈالتے ہیں، اپنی روح کے لیے ایمان ڈالتے ہیں. اور ایمان کو سلامت رکھنا ہے تو عشق مصطفیٰ ایمان کی خوراک ہے. اور یہ صرف میں نے نہیں کہا، یہ تو حدیث پاک سنائی ہے. اور آپ نے حضرت علامہ اقبال، بے شک ان کی داڑھی کوئی نہیں نظر آئی، لیکن بھئی ان کو سرکار پہ کروڑوں مرتبہ انہوں نے درود شریف پڑھا اور سرکار کے عشق و محبت کی باتیں کی. اب ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے اللہ کے ولی بھی ممبروں پہ بیٹھ کے علامہ اقبال کے شعر پڑھتے ہیں. اب علامہ اقبال نے کیا کہا؟ مغز قرآن روح ایمان جان دی. انہوں نے تین باتوں کا ذکر کر دیا کہ قرآن پاک کا خلاصہ اور قرآن پاک کا مغز اور ایمان کی روح اور ہمارے دین کی جان، یہ تینوں چیزیں بھئی کس طرح سلامت رہیں گی؟ قرآن کا مغز، ایمان کی روح، ہمارے دین کی جان کیا ہے؟ ہستہ بے رحمت للعالمین. علامہ اقبال نے کیا کہا؟ یہ تینوں نعمتیں، قرآن کا خلاصہ، ایمان کی روح، جان کی، ہمارے دین کی جان، یہ تینوں اگر سلامت رکھنی ہے اپنے دل میں تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، ہست حب رحمت للعالمین. یعنی اپنے پیارے آقا جن کو اللہ نے خود اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے سارے جہانوں والوں سن لو، میں نے جو تمہارا نبی بنایا ہے، جن کے تم امتی ہو، جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جن کی نعتیں پڑھتے ہو، جن کا میلاد مناتے ہو، اور بار شریف کو گھروں سے نکل کے نعرے لگاتے ہو اور جشن عید میلاد النبی مناتے ہو، ان کی محبت یہ تمہارے قرآن کا مغز بھی ہے، یہ تمہارے ایمان کی روح بھی ہے، یہ تمہارے دین کی جان بھی ہے. اگر حضور سے محبت رکھو گے تو یہ تینوں چیزیں تمہیں نصیب ہو جائیں گی. احباب گرامی، بس وقت اتنا ہی ہے
چونکہ جمعۃ المبارک آپ نے بھی پڑھنا ہے. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول